جناب احمد متوسلیان وہاں چلے گئے، وہاں گرفتار ہو گئے۔ احمد متوسلیان خرم شہر کی آزادی کے سپہ سالار۔ عجب شور و غل مچ گیا، آج تک نہیں پتہ چل سکا زندہ ہیں یا شہید ہو گئے۔ ایک نالائق سپاہی کی خاطر اتنا ڈرپوک کے ہاتھ لگاؤ تو ڈر جائے، اس کی جان نکل جاتی تھی۔ 22 دن کی جنگ برپا کر دی گئی، غزہ میں ہمارے سنی بھائیوں کا خون بہا دیا گیا ایک نالائق سپاہی کے لیے۔ ہر جگہ جنگ میں انہی کا ہاتھ ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے، کیا تمہیں علم ہے کہ 1400 سال بعد پہلی قوم ہو جو یہ بات سمجھ سکے؟ کسی نے بتایا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے چھوڑو جانے دو، تم نے اپنی انہی باتوں سے دنیا کو برباد کیا ہے۔ مجھے کیا ان باتوں سے لینا دینا؟ اس کا پتہ کر کے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے اپنی زندگی گزارنے دو۔ یہ باتیں کیا ہیں؟ کوئی قرآن کی آیت تو نہیں؟ کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ فاو کا علاقہ کیسے حاصل کیا گیا؟ ایرانی انجینئر نے دریائے اروند کے اوپر سیمنٹ سے سڑک بنا ڈالی۔ قسم خدا کی، جو قسم بھی کہیں گے اٹھا لوں گا کہ یہ سچ ہے۔ پل کا نام پل بیست ہے، اس کی تصاویر بھی ہیں۔ امریکہ یونیورسٹی میں شاہراہ سازی کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے حصول کے لیے اس کی ساخت پڑھائی جاتی ہے۔ یونیورسٹی کے 4 جوان جائیں اور جا کر تحقیق کریں۔ دریائے اروند میں پانی کے بہاؤ کی 6 اقسام ہیں۔ 60 سے 70 کلومیٹر کے رفتار سے پانی خلیج میں داخل ہوتا ہے، جو ہی اس کے کنارے پر پہنچتا ہے دائرے کی شکل میں مڑ جاتا ہے۔ اگر نچلی طرف آؤ تو پانی 140 کلومیٹر کی رفتار سے بہ رہا ہے، 70 کلومیٹر کی رفتار سے جاتا ہے، 70 کلومیٹر کی رفتار سے واپس آتا ہے۔ کل ملا کر 140 کلومیٹر کی رفتار۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی اس پانی کے بہاؤ سے گزر کر جا سکے، ناممکن ہے۔ عراق میں جو شخص حرمین کی بازسازی سازی کا مدیر ہے، وہ بتا رہا تھا جب ہم ایران سے زرعی عراق لے جا رہے تھے، بارڈر پر ایک شخص آیا ہمارے پاس، بولا میں CIA سے آیا ہوں۔ ہم سنتے ہی حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ بولا میں نے 2 سوال پوچھنے ہیں، یا جواب دو یا کہہ دو کہ نہیں بتانا چاہتے، لیکن مہربانی کر کے جھوٹ نہ بولنا۔ بولا پہلا سوال، اس 140 کلومیٹر کے پانی کو جب تمہارے سپاہی عبور کر رہے تھے تو ان کا تیراکی کا لباس کیا تھا؟ کیا وہ گئے اور انہوں نے دریائے اروند عبور کر لیا؟ بیچارہ سوچ رہا تھا کہ تیراکی کے لباس کی وجہ سے عبور کر سکے۔ اسے بتاؤں کہ ہم وہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے جو حضرت نوح نے پڑھ کر اپنی کشتی چلائی، بسم اللہ مجراہا و مرساہا، اس خدا کے نام سے جو تمہیں چلاتا ہے اور تمہیں گزار دیتا ہے۔ یا یہ باتیں بتاؤں کہ ہم نے آپریشن کا نام یا زہرا رکھا تھا اور اس میں 70% سپاہی پہلو میں گولی لگنے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اسے ان باتوں کی کیا سمجھ آئے گی کہ ہم نے فاو کا علاقہ کیسے حاصل کیا؟ اس کنارے سے گزر بھی جاتے تو دوسری طرف کیچڑ اور دلدل میں پھنس جاتے، وہاں سے نکل جاتے تو فلڈ لائٹس کی تیز روشنی اتنی آسانی سے نظر آ جاتے کہ گولی سے کام تمام ہو جاتا۔ گولی بھی 22 ملی میٹر کی استعمال کی جاتی جو ہوائی جہازوں کو مارے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بدن کے اندر بھی یہ سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی۔ کچھ ایسے میزائل ہوتے ہیں کہ جنہیں ٹینک پر بھی نہیں مارا جاتا کیونکہ وہ ٹینک سے بھی مہنگے ہیں، لیکن صدام نے انہی میزائلوں سے ہمارے سپاہی مارے۔ یہ حقیقت ہے، لوگ گواہ ہیں۔ تم کہاں کھڑے ہو ابھی جب جنگی کیمیکل پھینکے جاتے؟ جناب میں نے خود ہسپتال جا کر دیکھا ہے، بیچارہ سانس لیتا ہے تو منہ سے خون نکلتا ہے۔ ایک بار اگر آپ کے سانس میں کسی چیز کی رکاوٹ آئے، بندہ مرنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی 30 سال سے زندگی گزار رہا ہے، 30 سال سے اس کا ہر سانس ایسا ہی ہے، ان جرمن بے غیرت لوگوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے کیمیکل ہتھیار دیے۔ یہ حملہ کرتے رہے، کیا تم نے ہار مان لی؟ نہیں۔ کیا تم نے کہا کہ ان فیہا قومن جبارین؟ نہیں۔ میرے عزیز، جنگ ہوتی ہے ایک ملک سے، ایک دشمن ملک سے۔ ایک دشمن ملک کے سپاہی اسیر بنتے ہیں۔ ہم نے جو اسیر گرفتار کیے 18 ممالک سے ان کا تعلق تھا۔ ہم نے جہاد کا کیا امتحان پاس کیا اور دیکھو صرف، لیکن آخر میں تم نے بھی غلطی کر ڈالی۔ یہ بھی جان لو جب امام خمینی نے جنگ بندی کی قرارداد قبول کی، کیا کہا؟ یہ زہر کا پیالہ پی رہا ہوں۔ یہ زہر کا پیالہ تھا جو تم نے مجھے پینے پر مجبور کر دیا۔ اب امریکہ عملی طور پر جنگ میں داخل ہو گیا تھا، یعنی کھلے عام اپنی بحری فوج بھیج دی اور پیٹرول کی کشتیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے مظلوم جنگ لڑی۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا ہم عراق کو ایک ایٹم بم دینے کے منصوبے پر غور کر رہے ہیں۔ جناب اپنے ہی ملک کے افسران کہنے لگے اب کچھ نہیں ہو سکتا، اسلحہ ختم ہو گیا ہے، معاشی حالات خراب ہو چکے ہیں۔ یہ سب باتیں امام خمینی نے کہا، مجھے زہر کا پیالہ پلا دیا۔ 1988 کا سال ختم ہوا،
जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू हुआ। 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि मुनाफिकीन ने मगरबी तरफ से हमला कर दिया ताकि किरमानशाह पर कब्जा कर सके। क्या तुम्हें बताया गया है जो इलाका हमने 8 साल में हासिल किया था उसका आधा सद्दाम ने 2 दिन में वापस ले लिया? किसी ने नहीं बताया, सब वापस ले लिया। दुश्मन ने सोचा कि इन्होंने जंग बंदी पर अमल कर लिया है, यानी अब कमजोर पड़ गए हैं। इमाम खुमैनी ने कहा, क्या हमारे जवान मर गए हैं? क्या खोजिस्तान के अफराद मर चुके हैं? जब ये सुना तो दोबारा लोगों में जोश व वलवला पैदा हुआ। जानते हैं इमाम खुमैनी ने पलटकर सैयद अहमद से क्या कहा? कहते हैं, अगर मुझे मालूम होता कि अभी भी अफराद मैदान जंग में मौजूद हैं तो जंग बंदी की करारदाद कबूल न करता। इन्हें लगा कि लोग थक गए हैं और अब इनमें जंग का हौसला नहीं है। ये जहाद का इम्तिहान था, अवाम की गलती न थी, खवास की गलती थी। अवाम की गलती न थी, खवास की गलती थी, खवास की गलती थी। ये जहाद का इम्तिहान था, अवाम की गलती न थी, खवास की गलती थी, खवास की गलती थी।